بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم المختصر کا 59واں سبق ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ ذوق تالیف کے باب میں ہی ہیں اور فرماتے ہیں قیل ذکر ضعف التالیف یغنی عن ذکر التعقید اللفظی وفیہ نظر لجواز ان يحصل التعقيد باجتماع عدة امور موجبة لصعوبة فهم المراد وان كان كل منها جاريا على قانون النحو وبهذا يظهر فساد ما قيل انه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت الى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه بل لا وجه له لان ذلك جائز باتفاق النحاة اذ لا يخفى انه يجب زیادت التعقید وهو مما يقبل الشدة والضعف۔ یہاں سے تفتزانی رحمہ اللہ مصنف پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک عام اعتراض تھا کہ وہ فریض شاعر پہ ہو رہا تھا، اس کے کلام پہ جو شارح نے تقریر کری تھی، اس اعتراض کا جواب بھی شارح نے دیا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے پہلے ضعف تالیف کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد تعقید لفظی کا۔ تو اس پر علامہ خلخالی رحمہ اللہ نے ایک اعتراض کیا تھا۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ تعقید لفظی وہ ضعف تالیف سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب کلام ضعف تالیف سے ہی خالی ہوگا تو تعقید لفظی سے بھی خود بخود خالی ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو پیدا ہوتی ہے ضعف تالیف سے۔ اور جب ایسا ہے تو ضعف تالیف کے ذکر کرنے کے بعد تعقید لفظی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ضعف تالیف کا ذکر ہی تعقید لفظی کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لہذا جب ضعف تالیف کا ذکر ہو گیا تو اس میں تعقید لفظی خود بخود آ گئی، الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ علامہ خلخالی نے مصنف پہ اعتراض کیا۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے اس اعتراض کو نقل کرنے کے بعد فیہ نظر کہہ کے اس اعتراض کو محل نظر قرار دیا۔ تفتزانی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ علامہ خلخالی نے جو یہ اعتراض کیا ہے وہ اعتراض اصل میں درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا کہ تعقید لفظی صرف ضعف تالیف سے ہی پیدا ہوتی ہے یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے مبنی علیہ جو قرار دیا اپنے موقف کا وہ یہی قرار دیا کہ تعقید لفظی تو ہوتی ہی ضعف تالیف سے پیدا ہے۔ جب ضعف تالیف کا ذکر ہو گیا تو تعقید لفظی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو تفتزانی رحمہ اللہ رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ تعقید لفظی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ضعف تالیف سے پیدا ہوتی ہے یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند امور ایسے جمع ہو جاتے ہیں کلام کے اندر جو مرادی معنی کے سمجھنے میں دشواری کا سبب بنتے ہیں، تو وہاں تعقید تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دراصل وہ سارے کے سارے ہوتے نحوی قاعدے کے مطابق ہیں، وہاں ضعف تالیف نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں ضعف تالیف تو نہیں پایا گیا لیکن تعقید پائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرادی معنی میں سمجھنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے پیچیدگیوں کی وجہ سے، لیکن وہ سب کے سب ہیں نحوی قاعدے کے مطابق۔ تو یہ کہنا خلخالی رحمہ اللہ کا کہ تعقید لفظی ہوتی ہی ضعف تالیف سے پیدا یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے کلام میں کبھی مفعول کو فعل پر اور مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کر دیا جاتا ہے اور کبھی مبتدا کو خبر سے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ امور اگرچہ نحوی قاعدے کے مطابق ہے لیکن ان کی وجہ سے، ان کے اجتماع سے، کلام میں ان کے ایک ساتھ پائے جانے کی وجہ سے بسا اوقات
مرادی معنی سمجھنے میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، خفائیت پیدا ہو جاتی ہے، ظاہر الدلالہ وہ نہیں رہتا کلام. تو اس صورت میں تاقید تو ہے، کلام میں تاقید لفظی تو پائی گئی لیکن ضعف تالیف نہیں پایا گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تاقید لفظی بغیر ضعف تالیف کے بھی پائی جا سکتی ہے تو اب ضعف تالیف کا ذکر کرنے سے تاقید کا ذکر بے نیاز نہیں ہوگا، ضعف تالیف کا ذکر بھی ہوگا اور اس کے بعد تاقید کا ذکر بھی لازمی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ضعف تالیف کے بغیر بھی تاقید متحقق ہو رہی ہے، لہذا اس کے ذکر سے یہ بے نیاز نہیں ہوگا. تو جب ضعف تالیف کا ذکر تاقید لفظی کے ذکر سے بے نیاز نہیں کرے گا تو ضعف تالیف کے ذکر کے بعد تاقید لفظی کا ذکر کرنا بھی درست ہوگا. اور آپ یہ بھی مزید سمجھنے کے لیے بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ تاقید لفظی جو علامہ خلخالی نے کہا ہے کہ تاقید لفظی ضعف تالیف سے ہی پیدا ہوتی ہے، نہیں، بات دراصل یہ نہیں ہے. تاقید لفظی اور ضعف تالیف کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے 3 مثالیں ہوتی ہیں، ایک مادہ اجتماعی اور 2 افتراقی. لہذا اجتماعی مادے میں جس میں تاقید اور ضعف تالیف دونوں جمع ہے وہ پھر زیادہ کشیر ہو جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ قانون نحوی کی مخالفت بھی ہے اور تاقید تو ہے ہی. اور افتراقی مادے میں ایک مثال تو یہی ہے کہ صرف تاقید پائی جائے اور ضعف تالیف اس میں نہ ہو، جیسے پیچھے بھی بات کی ہم نے کہ چند امور جو ہے وہ ایسے جمع ہو جائیں کہ کلام کا سمجھنا دشوار ہو لیکن ہو سارے قاعدے نحوی کے مطابق. اور ایک دوسری مثال کہ جہاں ضعف تالیف تو ہو لیکن تاقید نہ ہو، جیسے کوئی غیر منصرف کو تنوین کے ساتھ پڑھ دے، اب وہ یا اسی طرح جو ہے وہ اعراب میں کوئی مبنی کو جو ہے وہ معرب کر کے پڑھ دے، یا مضاف الیہ پر جو ہے مضاف پر جو ہے وہ تنوین لگا دے. ان صورت میں جیسے مثال کے طور پہ رأیت غلامن زیدن کر دے کوئی بجائے علماء کے، اب یہ بات تو صحیح ہے، مطلب واضح ہو جائے گا معنی، لیکن کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس نے تنوین لگا دی، حالانکہ تنوین نہیں آنی چاہیے تھی. اسی طرح جو ہے وہ تو ایک اجتماعی کی مثال بن گئی فجدت کا شعر اور 2 افتراقی کی مثال بن جائے گی. تو جیسے جانی احمدن ہے مثال کے طور پہ، یہ جانی زید جانی عمرن ہے، تنوین کے ساتھ کوئی پڑھ دے، اب یہ عمر جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آتی، لیکن چونکہ نحوی قاعدے کے خلاف ہے تو ضعف تالیف تو ہے لیکن کلام کی مراد آسان ہے، کلام کی مراد سمجھنا دشوار نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ تاقید نہیں ہے لیکن ضعف تالیف ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب ضعف تالیف اور تاقید لفظی کے درمیان تلازم نہیں ہے، ایک دوسرے کے بغیر بھی متحقق ہو سکتے ہیں، تو ایک کے ذکر سے دوسرے کا ذکر خود بخود نہیں ہوگا بلکہ دونوں کا الگ الگ علیحدہ ذکر کرنا ضروری ہوگا. وہی مصنف نے کیا ہے. لہٰذا یہ کہنا علامہ خلخالی رحمہ اللہ کا کہ جب ضعف تالیف کا ذکر ہو گیا تو تاقید اسی سے پیدا ہوتی ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، درست نہیں ہے. آگے تفسیرانی رحمہ اللہ نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا. وہ اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ فریدت کے قول میں جو مستثنا منہ پر مستثنا کی بات کی ہے شارح نے، اس مستثنا منہ پر مستثنا کی تقدیم کو تاقید لفظی کا سبب بنانا یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے مستثنا منہ پر مستثنا کی تقدیم نحات کے نزدیک جائز ہے باتفاق، اور بلکہ شائع ہے، یعنی کہ عموماً پائی جاتی ہے. تو یہ تقدیم جو ہے وہ نحوی قاعدے کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے. تو جب یہ تقدیم نحوی قاعدے کے مخالف نہیں ہے تو تاقید لفظی کی موجب کیسے ہوگی؟ تو شارح نے اس کو کیسے قرار دیا ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس اعتراض کا جواب بھی وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند امور کے جمع ہونے کی وجہ سے مرادی معنی کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، وہاں تاقید لفظی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ امور نحوی قاعدے کے موافق بھی ہوں. بس یہاں جو ہے فضیلت کے قول میں بھی یہی بات ہے
کہ مستثنا کی مستثنا منہ پر تقدیم گو کہ نحو کے قاعدے کے مطابق تو ہے، لیکن چونکہ مبتدا اور خبر کے درمیان، موصوف صفت کے درمیان، مبدل منہ بدل کے درمیان بہت سارے فصل لائے گئے ہیں جس سے تاکید پیدا ہو گئی ہے، اور اس تقدیم کی وجہ سے تاکید میں زیادتی ضرور ہو گئی ہے، وہ کہ پیدا نہیں ہوئی لیکن زیادتی ہو گئی ہے اس میں، اور تاکید کی زیادتی بھی تاکید ہی ہے، لہذا تقدیم مستثنا کو تاکید کا سبب قرار دینا بھی درست ہے۔ اب رہی یہ سوال کہ کیا تاکید جو ہے وہ زیادتی کو قبول کرتی ہے؟ جو شارع نے کہا ہے کہ تاکید پیدا نہیں ہو رہی لیکن زیادتی کو قبول کر رہی ہے، تو تاکید کی زیادتی بھی تاکید ہوتی ہے، تو شارع نے اسی کا جواب دیتے ہوئے آخر میں یہ کہا ہے کہ تاکید جو ہے شدت کو بھی قبول کرتی ہے، ضعف کو بھی قبول کرتی ہے، زیادتی کو بھی قبول کرتی ہے، کمی کو بھی قبول کرتی ہے، اور وہ جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے آگے واضح ہو جائے گی بات۔ تو تفسیرانی رحمہ اللہ نے اس سبق میں یہ پوری بحث کی۔ فرماتے ہیں قیلہ، سوال کیا گیا یعنی علامہ خلخالی کی طرف سے مصنف پر کہ ذکر ضعف التالیفی، ضعف تالیف کا ذکر کرنا فصاحت کلام کے عیوب میں جو پیچھے ذکر ہوا ہے، یغنی عن ذکر التعقید اللفظی، وہ بے نیاز کر دیتا ہے تعقید لفظی کے ذکر سے، یعنی تعقید لفظی خود بخود اس میں آ گئی ہے کیونکہ وہ اسی ضعف تالیف سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا جب ضعف تالیف ذکر ہو گیا تو اب تعقید لفظی کا ذکر کرنا الگ سے ضرورت نہیں تھا، بے نیاز کر دیا اس نے۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس میں نظر ہے، یہ محل اعتراض محل نظر بات ہے، لجوازی، اس جواز کی وجہ سے یحصل التعقید کہ تاقید حاصل ہو باجتماع عدت امور، بعض امور کے اجتماع کی وجہ سے، جو ایسے امور ہو جو مرادی معنی کے سمجھنے میں دشواری کو ضروری قرار دیتے ہو، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ، اور اگرچہ کہ ان میں سے ہر ایک قانون نحوی پر جاری ہو، یہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض امور جو ہے وہ پیچیدہ ہو اور جس کی وجہ سے تعقید لفظی وہاں پائی جائے، مرادی معنی سمجھنے میں دشواری ہو، لیکن وہ ہو سب نحوی قانون کے مطابق۔ تو لہٰذا یہ خلخالی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ضعف تالیف کے ذکر سے تاقید کا ذکر بے نیاز ہو گیا، یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ الگ الگ ہے، متحقق ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی ہادہ، اور اسی بات سے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امور جمع ہو جاتے ہیں، مرادی معنی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتے نحوی قانون کے مطابق ہی ہیں۔ اس مثال سے، اس ہماری بات سے یظہر فساد ما قیل، اس اعتراض کا بھی فساد ظاہر ہو گیا، وہ جو کہا گیا تھا کہ انہ لا حاجۃ فی بیان التعقید فی البیت، فرزدق کے شعر میں تاقید بیان کرنے کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، الی ذکر تقدیم المستثنى علی المستثنى منہ، مستثنا کی مستثنا منہ پر تقدیم کے ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ فرزدق کے قول میں مستثنا کی جو تقدیم بیان کی گئی ہے کہ یہ بھی تاقید کا سبب ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو نحوی قانون کے مطابق ہے۔ تو جو ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتی نحوی قانون کے مطابق، وہ بات سمجھنے میں دشواری کا سبب ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے فصول کی وجہ سے تاقید ہو گئی تھی پیدا، اور مستثنا کی تقدیم جو ہے وہ اور مزید تاقید کا سبب بن گئی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ ظاہر ہو گیا فساد اس بات کا، بل لا وجہ لہو، اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ذالک جائز باتفاق النحاة، کہ یہ تو بالاتفاق نحاة جائز ہے، تو اس بات سے کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی کہ آپ اس کو جو ہے وہ مستثنا کو تقدیم کو تاقید کا سبب بنائے۔ تو کہتے ہیں اس کا فساد ظاہر ہو گیا، اس کیونکہ لا یخفا، یہ بات مخفی نہیں ہے، انہ یوجب زیادت تاقید، کہ یہ تاقید کی زیادتی کو لازم قرار دے رہی ہے، یعنی تاقید کے اصلی سبب تو دوسرے ہیں، جو مبتدا و خبر اور موصوف صفت بدل مبدل منہ کے درمیان فصول بالاجنبی ہوا ہے، ان کی وجہ سے تاقید پیدا ہو گئی، لیکن مستثنا کو مستثنا منہ پر گویا کہ جائز ہے نحاة کے نزدیک، لیکن اس سے تاقید کی زیادتی لازم ہو رہی ہے، یہ بات تو مخفی نہیں ہے۔ جب یہ مخفی نہیں ہے تو تفسیرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہوا، اور یہ تاقید جو زیادتی ہے، یہ تاقید ہے، مما ان میں سے ہے، یقبل الشدۃ والضعف، جو شدت و ضعف اور کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ جب کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے تو مستثنا کی تقدیم مستثنا منہ پر یہ بھی تاقید کی زیادتی کو لازم کر رہی ہے، یہ بات تو مخفی نہیں ہے۔
اب اسی وجہ سے یہاں پر اس کو سبب قرار دیا گیا، اور اس سبب قرار دینے میں کوئی قباحت وغیرہ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ سبب ایسے ہوتے ہیں تاقید کے جو نحوی قانون کے مطابق ہوتے ہیں، یہ بھی نحوی قانون کے مطابق ہے لیکن ہے سبب زیادتی کا، ہے سبب تاقید کی زیادتی کا، تو یہ گویا کہ تاقید ہی کا سبب ہے، اس لیے جن لوگوں نے کہا ہے کہ ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے غلط کہا ہے۔ اشاری رحمہ اللہ نے سبق میں اس کو بیان کیا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔